بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مردوں تک محدود کر دی گئی۔ حکام کو بلیک لسٹ کرنے پر امریکہ کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ قازقستان کے فسادات میں 160 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ عالمی برادری مسلم نسل کشی کی دھمکی پر مودی حکومت کی خاموشی کا نوٹس لے، وزیر اعظم عمران خان۔ سانحہ مری کے حوالے سے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ آ گئی۔ یوکرائن کے مسئلے پر لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، روس خطے میں کسی انقلاب کو رونما نہیں ہونے دے گا، روسی صدر۔ ترقی پذیر ممالک اقتصادی افراتفری کے لیے تیار رہیں، IMF۔ دنیا کا خشک ترین علاقہ جہاں آج تک کوئی بارش ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی حکومت نے ملک میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مردوں تک محدود کر دی ہے۔ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر حکام نے مسجد الحرم میں عمرہ کی ادائیگی، طواف کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے متعلق نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی بھی فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے داخل ہو سکتا ہے، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، وہاں نماز کی ادائیگی اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے وہاں آمد کا خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے اجازت نامہ توکلنا ایپ کے ذریعے ہی ملے گا۔ صرف مرد زائرین کو ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی اجازت ملے گی۔ یاد رہے دوستو کہ دنیا بھر میں پھیلی کورونا وبا کے پیش نظر اب زائرین کو صرف ایپ کے ذریعے ایک مہینے میں ایک مرتبہ ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی اجازت دی گئی ہے۔ ایران کی جانب سے جنرل قاسم کے واقعہ میں ممکنہ طور پر ملوث ہونے پر امریکہ کے 51 سینئر حکام اور عہدیداروں کو بلیک لسٹ کیے جانے پر امریکہ نے ایران کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ امریکہ نے ایران کو امریکیوں کو نشانہ بنانے سے باز رہنے کو کہا ہے۔ امریکہ نے ایران کو سنگین نتائج دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی غلطی نہ کرے، ہم اپنے شہریوں کا تحفظ اور دفاع کرنا جانتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران نے 51 امریکی حکام اور عہدیداروں کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں سابق امریکی صدر ٹرمپ بھی شامل تھے۔ ایران کی جانب سے ان امریکی عہدیداروں کو ایرانی کمانڈر کی موت میں ان کے کردار کی وجہ سے فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ چند روز پہلے ہی جنرل سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ اگر سابق امریکی صدر ٹرمپ پر مقدمہ نہیں چلایا جاتا تو امریکہ سے بدلہ لیا جائے گا۔ قازقستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پرتشدد فسادات میں 160 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور 500 سے زیادہ گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں۔ واقعات کے باعث اب تک تقریباً 175 ملین یوروز مالیت کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ان فسادات میں جانی نقصان کے ساتھ مالی نقصان بھی ہوا ہے اور درجنوں کاروبار اور بینکس پر حملہ کیا گیا ہے اور ان میں سے بیشتر کو لوٹ بھی لیا گیا ہے۔ ان واقعات میں 400 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ واقعات میں اب تک 2 بچوں سمیت مجموعی طور پر 164 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا تھا، جبکہ اب تک 5135 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کچھ روز پہلے صدر نے بدامنی اور تشدد میں ملوث افراد کو وارننگ دیے بغیر گولی مارنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک انتہا پسند ہندو رہنما کے 20 کروڑ مسلمانوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے پر مودی سرکار کی خاموشی کا نوٹس لے۔
وزیر اعظم عمران خان نے مودی سرکار میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے مظالم اور مارنے کی دھمکیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ ماہ ہندو توا کے اجتماع میں بھارت میں ایک مقرر نے 20 کروڑ مسلمانوں کی جان سے مارنے پر اکسایا اور دھمکیاں دی، جس پر تاحال مودی سرکار نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مودی حکومت کی مسلسل خاموشی اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ آیا بی جے پی کی حکومت ان دھمکیوں کی حمایت کرتی ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ وقت کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری اس کا نوٹس لے اور کارروائی کرے۔ مودی سرکار کے ہندو توا جھتے پوری ڈھٹائی اور آزادی سے بھارت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا کہ مودی سرکار کے یہ عزائم ہمارے علاقائی امن کے لیے ایک جیتا جاگتا اور حقیقی خطرہ ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ہندوؤں کے اجتماع میں ایک مقرر نے شرکا کو مسلم نسل کشی پر اکساتے ہوئے کہا تھا کہ چند سو سر پھرے ہندو 20 کروڑ مسلمانوں کو جان سے مارنے کے لیے کافی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کسی سے خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کو سانحہ مری کے حوالے سے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، جس میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق مری اور گرد و نواح میں موجود سڑکوں کی گزشتہ 2 سالوں سے جامع مرمت نہیں کی گئی تھی، اور گڑھوں میں پڑنے والی برف سخت ہونے کے باعث ٹریفک کی رواں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ مری میں موجود ایک نجی کیفے کے باہر پھسلن ہونے کے باعث کوئی حکومتی مشینری موجود نہیں تھی، اور اسی پھسلن والے مقام پر مری سے نکلنے والوں کا مرکزی خارجی راستہ تھا۔ سیاحوں کے مری سے خارجی راستے پر برف ہٹانے کے لیے ہائی وے کی مشینری موجود نہیں تھی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مری کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے باعث سیاحوں نے ہوٹلز چھوڑ کر گاڑیوں میں رہنے کو ترجیح دی۔ مری کی شاہراہوں پر ٹریفک بند ہونے کے باعث برف ہٹانے والی مشینری کے ڈرائیورز بھی بروقت موقع پر نہ پہنچ سکے۔ رپورٹ کے مطابق مری میں ایسا کوئی پارکنگ پلازہ موجود نہیں جہاں گاڑیاں پارک کی جا سکے۔ صبح 8 بجے برف کا طوفان تھمنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی۔ روس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر یوکرائن تنازع اور یورپی یونین کا مذاکرات کا حصہ بننے سے متعلق کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ روس نے امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہے مذاکرات سے پہلے یہ واضح کر دیا ہے کہ روس کی جو شرائط پہلے تھیں وہ نہیں بدلیں گی۔ روس کا کہنا ہے کہ یورپی یونین اور نیٹو کی جانب سے امریکہ کو ہدایات آ رہی ہیں جو کہ مایوس کن ہیں۔ یوکرائن کی سرحد سے روس اپنی آرمی اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک نیٹو کی پیش قدمی نہیں رکتی، اور دوسرا یورپی یونین کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، لہذا وہ مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتے۔ روس اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنائے جانے سے متعلق کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ مذاکرات سے متعلق روس کا کہنا ہے کہ ابھی کے حالات ہی بتا رہے ہیں کہ مذاکرات حوصلہ افزا نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک میٹنگ کے بعد ہی اختتام پذیر بھی ہو جائیں۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ قازقستان کو بین الاقوامی تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا۔ پیوٹن نے کہا کہ قازقستان میں شورش کو رفع کرنے کے لیے ماسکو سے بھیجی گئی آرمی محدود وقت تک قیام کرے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ روس خطے میں کسی انقلاب کو رونما نہیں ہونے دے گا۔ روسی صدر نے کہا کہ اجتماعی سیکیورٹی تنظیم یعنی CSTO کے تحت افواج قازق صدر قاسم کی درخواست پر بھیجی گئیں، کیونکہ قازقستان کو بین الاقوامی تخریب کاری کی جارحیت کا سامنا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے ابھرتی ہوئی معیشتوں کو مشکلات سے نمٹنے کے لیے خبردار کیا ہے، جیسا کہ پاکستان اور انڈیا وغیرہ۔ IMF کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا کا نشانہ بننے والی عالمی معیشت کی بحالی رواں اور اگلے سال جاری رہے گی، لیکن اس بڑھنے والی وبا کے باعث ترقی کو خطرات لاحق رہیں گے۔ اومیکرون کی وجہ سے متعدد ممالک ایک بار پھر طبی اقدامات اٹھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معیشت کی ترقی میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ چونکہ یہ ممالک مہنگائی سے دوچار ہیں، مذکورہ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کو ممکنہ اقتصادی افراتفری کے لیے تیاری کر لینی چاہیے،
کیونکہ فیڈرل ریزرو سخت اقدامات لے سکتا ہے، امریکہ میں افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ملک کی معاشی ترقی متاثر ہو رہی ہے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے افراط زر سے نمٹنے کے لیے امریکی فیڈرل ریزرو نے اشارہ کیا ہے کہ وہ جلد شرح سود میں اضافہ کر دے گا۔ یاد رہے دوستو کہ شرح سود میں اضافے سے اکثر لوگ پیسے بینک میں محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو زیادہ منافع ملتا ہے۔ نتیجتاً مارکیٹ میں کم پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں جس سے معیشت سست ہو جاتی ہے اور افراط زر میں کمی آتی ہے۔ تاہم کچھ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے لیے شرح سود میں اضافے کا مطلب ہے کہ ان کے ڈالرز میں دیے جانے والے قرض میں اضافہ ہو جائے گا، جیسا کہ پاکستان۔ ایٹاکاما نامی صحرا شمالی چلی میں موجود ہے اور دنیا کا خشک ترین خطہ بھی ہے۔ یہ خطہ کئی ایسے علاقوں پر مشتمل ہے جہاں تاریخ میں کبھی کوئی بارش ریکارڈ نہیں کی گئی۔ ایٹاکاما میں موجود گاؤں دیہات کے لوگ پانی کے حصول کے لیے ایسی جالیاں استعمال کرتے ہیں جو دھند میں موجود پانی کے بخارات کو محفوظ کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا کا دوسرا خشک اور گرم ترین علاقہ ڈیتھ ویلی ہے جو امریکہ میں موجود ہے۔ یہاں سرکاری ہدایت کے مطابق صبح 10 بجے کے بعد جانا منع ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے تپش اتنی شدید ہوتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے اور میلوں دور کوئی آبادی نہیں ہے جو فوراً مدد کو پہنچ سکے۔ یہاں سال میں صرف 1.96 انچ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔